علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سورة المباركة الفاتحة. محمد والے محمد صلوات اللهم صلی اللہ محمد. نور ہے جلوہ نما شعیب ابو طالب میں، دین محفوظ ہوا شعیب ابو طالب میں، ساری دنیا ہے مخالف تو کوئی خوف نہیں، ہے نگہبان خدا شعیب ابو طالب میں، اہل مکہ نے جو دی ترک مراسم کی صدا، آگے اہل وفا شعیب ابو طالب میں، اہل ایمان رہے 3 برس تک محصور اور ظلم سہا شعیب ابی طالب میں، آل ہاشم نے سہے 3 برس تک پہم، ستم و جوہر و جفا شعیب ابی طالب میں، اکروش پھاڑ دیا ان عدی نے مساق، سب نے راز سنا شعیب ابی طالب میں، خود ہی سیادوں نے اس قید کو توڑا آخر، یہ ہوا لطف خدا شعیب ابی طالب میں، عزت ابو طالب سے شہرت ابو طالب سے، ہم لائیں لکھوا کے قسمت ابو طالب سے، وہ جس لیے کرتے ہیں نفرت ابو طالب سے، جو کہ ہے اس باعث الفت ابو طالب سے، جان اپنی ہی جائے بچ جائے محمد کی، آئی ہے یہ حیدر میں عادت ابو طالب سے، سرور کے محافظ تھے اور والد حیدر کے، آئی ہے یہ حیدر میں عادت ابو طالب سے، گلیوں سے محبت ہے کملی سے عقیدت، پر کاش ہے لوگوں کو حضرت ابو طالب سے، کیا شعیب ابی طالب نصرت کے پیغمبر کی کیا کچھ ہوا پوچھو یہ مت ابو طالب سے، لیتا رہا وہ بدلہ اولاد پیغمبر سے، ہوتی رہی جس کی کلکت ابو طالب سے، سرکار نے فرمایا اس سال کو عالم حزن، جس سال ہوئی ان کی فرات ابو طالب سے، رہ پائے نہ مکہ میں 1 سال بھی، ہاں حضرت سرکار کی ہجرت ہے رخصت ابو طالب سے، عزت ابو طالب سے شہرت ابو طالب سے، محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے کچھ اشعار آپ کی نظر خدمت بی فاطمہ کی شان میں. بسم اللہ. توحید معبود پر ایک دلیل ہے فاطمہ، توحید معبود پر ایک دلیل ہے فاطمہ، اور محشر میں جنت کی سبیل ہے فاطمہ.
اماموں کی امامت پر ہیں یہ حجت، اماموں کی امامت پر ہیں یہ حجت، اور خدا کا راز جلیل ہیں فاطمہ۔ فضا و اسما جیسی مثال نہیں ملتی، فضا اور اسما جیسی مثال نہیں ملتی، کنیزوں کی تربیت میں اصیل ہیں فاطمہ۔ اور یوں تو سورہ کوثر ہے مختصر، لیکن یوں تو سورہ کوثر ہے مختصر، لیکن اس کلام رب کی مکمل تفصیل ہے فاطمہ۔ اور نبی ابراہیم کی طرح قادر مطلق کے لیے، نبی ابراہیم کی طرح قادر مطلق کے لیے تمام خواتین عالم میں خلیل ہے فاطمہ۔ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے شریعت، بی بی کی زندگی کا حاصل، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے شریعت، اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہے فاطمہ۔ اور دربار میں زہرا ہو گئی اتنی تنہا، دربار میں زہرا ہو گئی اتنی تنہا کہ جھوٹوں کے سامنے اپنی ہی وکیل ہیں فاطمہ۔ اور صدیقہ کی عظمت کا بیاں مشکل ہے علی، صدیقہ کی عظمت کا بیاں مشکل ہے علی، جمال رب کی مثل جمیل ہیں فاطمہ۔ برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی کی شان میں کچھ اشعار، میں اس کو جلدی سے گزر جاؤں گا، کچھ ولادت کے شعر بھی ہیں اس کے اندر، لیکن آج کسی وفات کر ہوئے۔ کعبے میں علی کی ولادت کا انتظام ہوا اور دونوں جہاں میں خوشیوں کا اہتمام ہوا۔ اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ابو طالب و فاطمہ نے کیا شکر خدا کہ رسول کی تنہائی کا سفر تمام ہوا، آسمان میں جو نور کا تھا ایک ٹکڑا، زمین میں من کن تو مولا سے وہ امام ہوا۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ آج بھائی چار مسٹیک ہیں آپ کے لیے، بڑے مشکل سے آپ سنانے کے لیے، ورنہ موقع نہیں ملتا تھا۔ مشکلوں میں کبھی سر اٹھا کے تو دے، مشکلوں میں کبھی سر اٹھا کے تو دے، رحمت خدا کبھی آزما کے تو دے، اے علی فرماتی ہیں ہم سے یہ فاطمہ، اے علی فرماتی ہیں ہم سے یہ فاطمہ، غم حسین میں آنسو بہا کے تو دے، مشکلوں میں کبھی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔
ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہر کرب و بلا، سن کے دوری سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لگا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، ارے تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اپنی آغوش میں اے بابا چھپا لو مجھ کو، آخری بار کلیجے سے لگا لو مجھ کو، ارے جیتے جیا کہاں تمہیں پاؤں گی بھلا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو، تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے
تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو مجھ سے جدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گزارش کریں گے شاعر اہل بیت عابد مشہوری بھائی سے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری دیگر آواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ شبیر ہے اکبر ہے عباس ہے اصغر ہے، شبیر ہے اکبر ہے عباس ہے اصغر ہے، زہرا کے گلستان میں بے مثل گلے تر ہے، تعداد بتاتی ہے شبیر کے لشکر کی، اس واسطے چادر میں پیوند بہتر ہے، اس واسطے چادر میں پیوند بہتر ہے، ہجرت کی وہ راتیں ہو یاد پیغمبر ہو، ایمان ابو طالب ہر بات سے ظاہر ہے، اسلام کی نصرت میں بیٹے بھی کیے قربان، اب فیصلہ خود کر لو کس طرح وہ کافر ہے، فیصلہ خود کر لو کس طرح وہ کافر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ علی کو نفس رسالت معاف کہتے ہیں، علی کو نفس رسالت معاف کہتے ہیں، خدا کی بولنے والی کتاب کہتے ہیں، خدا کے گھر سے ملا جانشین محمد کو، خدا کے گھر سے ملا جانشین محمد
کو اس انتخاب کو بس انتخاب اس انتخاب کو بس انتخاب کہتے ہیں رہینے منتیں پیری نہ ہو سکے اکبر رہینے منتیں پیری نہ ہو سکے اکبر قسم خدا کی اسی کو شباب کہتے ہیں قسم خدا کی اسی کو شباب کہتے ہیں سوال آپ پر اصغر نے تیر کھایا ہے سوال آپ پر اصغر نے تیر کھایا ہے جہاں میں اس کو انوکھا جواب کہتے ہیں جہاں میں اس کو انوکھا جواب کہتے ہیں نبی کی آل کو دربار عام میں لائے نبی کی آل کو دربار عام میں لائے اسی کو اہل جہاں انقلاب کہتے ہیں اسی کو اہل جہاں انقلاب کہتے ہیں فشار قبر غلام علی کو ہے عابد فشار قبر غلام علی کو اے عابد کہ جس کو ختم نبی بو تراب کہ جس کو ختم نبی بو تراب کہتے ہیں علی کو نفس رسالت مواب کہتے ہیں خدا کی بولنے والی کتاب کہتے ہیں I would now like to request Hujjatul Muslimin Maulana Taqir Ali sir to please come onto the minbar and recite the lecture tonight. Muhammad wa ali Muhammad wa azwaj salawat. آج بھی تیرے احسان کو نہ بھول پائے گی دنیا اے ابو طالب آج بھی تیرے احسان کو نہ بھول پائے گی اے دنیا ابو طالب اپنے بیٹے کو رسول کی جگہ پر سلا کے اپنے بیٹوں کو رسول کی جگہ پہ سلا کے رسول کو
खूब बचाया या अबू तालिब। तेरे एहसानों का बदला क्या चुकाएगी ये उम्मत, तेरे एहसानों का बदला क्या चुकाएगी ये उम्मत। अरे आखिर दम तक इस्लाम और बानिए इस्लाम को बचाता रहा ए अबू तालिब। अरे आखिर दम तक इस्लाम और बानिए इस्लाम को तू बचाता रहा ए अबू तालिब। बरकते अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालैहि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات. This is Surah Doha, which is the 93rd Surah of the Quran, ayats number 6, 7, and 8. These ayats are quite well commentated by commentators of Tafsir Quran, and they hinge these ayats on some very important history of Islam. And particularly when we're commemorating the Wafat of Hazrat Abu Talib, alayhi salam, that we have to understand what pivotal role this personality had in Islam, that the Quran is mentioning him in the manner like, for example, when Allah subhanahu wa ta'ala hits at evil people, Quran says, Tabbat yada abi lahab, that Allah subhanahu wa ta'ala curses the hands of Abu Lahab. And of course, as the ayat goes, Quran, the ayat of that surah goes, it's also cursing Mrs. Abu Lahab as well in that process. And then salawat. So this ayat, the ayat 6, 7, and 8 of Surah Doha, the first ayat of it which I've mentioned is where it says, Alam yajidka yatiman fa'awa. Now that ayat is specifically, the specific tafsir of that ayat relates to Hazrat Abu Talib. And particularly when Hazrat Abdullah was passing away, because the Holy Prophet was in his direct authority for a period of 8 years after his mother. When his mother passed away, that Hazrat Abu Talib, Hazrat Abdullah took possession. When his mother passed away, then for after the demise, then Hazrat Abu Talib takes up possession of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this ayat is specifically making that clear to the general public, that there was a point when the Holy Prophet was totally yatim, totally an orphan. And thereupon Hazrat Abu Talib took up the responsibility as the guardian of the Holy Prophet. Now what is important to understand that Hazrat Abu Muttalib, who was the father of Hazrat Abdullah and Hazrat Abu Talib, he had several children, out of which Hazrat Abdullah and Hazrat Abu Talib were from one mother. And that's why the lineage to Hazrat Ibrahim is given in that connection. That Hazrat Abdullah and Hazrat Abu Talib were from one mother, and thereupon, when Mawla Ali and other like Aqil and others gave their lives for the Holy Prophet, that lineage of sacrifice from Hazrat Ibrahim was seen in their lineage. And particularly when it comes to Hazrat Abu Talib, this ayat says, Alam yajidka yatiman fa'awa. It's talking about the Holy Prophet. That did we not find you in a state of being an orphan, and we gave you that guidance that you wanted, that guidance that you needed, that protection that you needed, that shelter that you needed. And in reality, how Hazrat Abu Talib provided that shelter is seen right through the history when the kuffar or the Makkis continuously tormented the Holy Prophet. That Hazrat Abu Talib
took the responsibility to keep him under his protection against these people. I mean, to the extent where they came to Hazrat Abu Talib telling him to abandon his nephew, and they would reward him for that abandonment of the Holy Prophet. He rejected that. And it's a fact that, yeah, even though Hazrat Abu Talib took up the guardianship of the Holy Prophet, it's clear that he wasn't a huge possessor of huge quantities of wealth. It was what was available as the leader of the Hashim clan that he possessed what he possessed in it. But the major possession that he had for Islam were his children. Mawla Ali being the main entity, which was the sacrifice and the support he left for the Holy Prophet. The next part of the ayat, which says وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, that ayat is often mistranslated in the sense that the word dhal means to be in a state of being found in the wilderness, but it also means he who was not recognized by people. In other words, his ilm was not seen. And that hada means in this ayat that people were guided to his ilm. So when the ayat says وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, it doesn't mean that he was in the wilderness, that he was guided somewhere. This ayat is saying that he was in a state of knowledge which was not received by people, and people were guided to that. ضَالًا, which means in the sense of in the state of darkness, but not darkness in the sense of somebody being lost, but rather in the sense of somebody which was not being found and people were guided to him. In other words, the Holy Prophet's state of knowledge, the Holy Prophet's state of absolute was not known to people. So this ayat is saying, like you were found a yatim and you were given shelter, you were also seen to be the most learned, but people were in the darkness and they were guided to you. So when the ayat says, "Alam yajidka dhalan fahada," Allah subhanahu wa ta'ala is saying that we have given the opportunity to people to come to you and be enlightened with that light of guidance that has been given to you. Because how that connects up is in the last bit of the ayat, which is وَجَدَكَ آلًا فَآعِلًا فَأَغْنَى, which means that we find you in the state of want and make you to be free from want. Now here, a lot of people translate this also to mean that an element of destitution for the Holy Prophet. And then they also then go on to the state of identifying this ayat with Hazrat Khadija salamullah alayha, saying that did we not find you in the sense in the sense of absolute destitution, that this lady came and sacrificed all her wealth in elevating you? That's not what this ayat is really meant to mean or is trying to say. Is that the ayat is trying to say that we found you in a state, we found you in the state of want, in the sense of wanting knowledge, and Allah gave it to you and made you independent from depending on others. That's what this ayat is trying to say, that the want is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala had created the ilm specifically, and when particularly when it comes to talking about ilm in Usul Kafi and everything, it's said that ilm was granted to Mawla Ali and Rasul Akram in that one light of the fact that there were one light in which all the creation was entrusted in that. And the independence here, where it says for Aghna means in reality to be dependent on being independent from anything. In this ayat, it's not saying being independent for any more money because Hazrat Khadija came and funded him. It meant that he was not dependent on any more knowledge because Allah has granted him absolute knowledge in that sense. So these three ayats are very important for us to understand the role. Mind you, a lot of commentators still do hold this opinion that when it talks about fa'aghna, it is independence from financial dependence because of the fact that the Holy Prophet was so well financed and backed by his beloved wife. But the point is, she was not responsible for his finance in that sense that the survival was essential for him. But what the Holy Prophet wanted to give to people was that knowledge from Allah, and that was what he was totally independent from. And we see one other important thing is really the role of Hazrat Abu Talib, and the way that Hazrat Abu Talib demonstrated
that he will not be pressurized by anybody. That we see on numerous occasions, the most, you could say, the biggest pressure that the Ummah has put on the rest of the Ummah, Muslim Ummah, is that they want to give evidence that Hazrat Abu Talib was never a Muslim. Now that argument is quite open for everybody to assess, but the main important thing is that when we look at the life of Hazrat Abu Talib, we see that in so many occasions, it demonstrates how close he was linked to the Holy Prophet's message. Regardless of the fact that whether he overtly said anything, we have many traditions which talk about how that implication was demonstrated. When, of course, the very first major demonstration of the fact that Hazrat Abu Talib recited the nikah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Khadija. And certainly that would not take place on the part of the Holy Prophet to invite someone who did not believe in his belief, that he should invite him to recite the marital vows between himself and his beloved wife, Hazrat Khadija. Salamu alayha. So there are many aspects of the holy, respectable personality of Hazrat Abu Talib, which shows to us that his acceptance of the role of the Holy Prophet was quite clear to him. It was never a doubt in any, and there's a lovely saying from our sixth Imam, you will find in Usul Kafi, when somebody asked him about Hazrat Abu Talib's Iman and his belief, he said his Iman was the same type of Iman like the people of Ashab al-Kahf. That Ashab al-Kahf never demonstrated to the people around them that they had obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. But then what they were rewarded was that sleep which they had to protect themselves for centuries later to come out as practicing people, to show to people that they were believers. Hazrat Abu Talib applied that same principle for himself. That he did not demonstrate in his whole life to people like the kuffar. Why? Because of the fact that they would have killed him and killed the Holy Prophet if he did not present himself as a protector of the messenger. So there's the sixth Imam's tradition is quite blatant that in the life, you could say that that Hazrat Abu Talib followed what we would define nowadays as the principles of taqiyya. So much so that he made sure that the truth was protected, regardless of the fact that him having to identify and defend himself of his particular opinion. And of course, the best evidence that Hazrat Abu Talib had adopted the Holy Prophet's message was the fact that how he raised Mawla Amir al-Mu'mineen as a protector of the Holy Prophet, how he raised Hazrat Aqil as a protector of the Holy Prophet's message, and so on. So you could see that the endorsement was fully there. So when there is no argument in that sense. A lot of people try to make that as an argument. But what is also important is what Hazrat Abu Talib did in relation to showing to people that the message of the Holy Prophet is correct. And I want to bring a particular tradition from the Holy Prophet in which he says that man asbaha la yahtammu bi umur al-muslim falaysa minhu, which means that anybody who does the morning, in other words, he wakes up, fa asbaha la yahtammu, and does not make an effort with what? Bi umur al-muslimin, with the affairs of the Muslim, falaysa minhu, that they are not from amongst the Muslims. This is a very important hadith that I want to use in our conversation. Because when we look at the life of Hazrat Abu Talib, we see that he did everything to protect the affairs of the Muslim Ummah at that time. You know, the very fact that his place of, when the Muslim Ummah was boycotted, the place that he enabled them to survive for the periods of time of the boycott, that shows how much of a defense he had created for the Muslims of that time. And of course, anybody who had any problem, because in the boycott, it was made clear that nobody would get married into the Hashemites and the Hashmi Qabila, and nobody would make any type of interactions and transactions with. So Hazrat Abu Talib invested the whole of his existence in making that process of that period of time, if not fruitful, certainly protective
such that the Muslim Ummah did not suffer as it did suffer nevertheless as a result of the boycott. But it did not conclude the way the enemies of Islam wanted to, and that was to annihilate the Muslim Ummah. So this is a very important hadith of the Holy Prophet, which is making clear, and we have to understand in our present day and life, that these principles were not specifically for the time of the Holy Prophet. These principles are for us as well. If we don't look at the affairs of the Muslim Ummah and ignore it every time we wake up in the morning, one of the things which we are face to face at the moment is very important to bring into this conversation. That we are at the moment in a situation where we don't know what's happening in the world regarding these two powers of Russia and Ukraine. But we have to take a position which is quite clear to us what is correct. We cannot take the side of a zalim and think that it's correct to, let's say, protect the Ukrainians. You know, when Iraq was attacked and the occupying forces were there, 7,000 soldiers of the Ukrainian forces were in Iraq at that time, killing Muslims in Iraq, killing children, killing women in Iraq. Who are we? You know, there is an important thing, as I've said on numerous occasions, haqq, batil, and fasad. It is our responsibility to understand what is the fasad in the situation and how we are making sure that we're protecting the haqq of the Muslim. Because this ayat, this hadith, made it clear that Hazrat Abu Talib protected the haqq of his nephew. He did not enable him to get punished by those who were fasad and corrupt in those situations. If we don't follow these principles of Hazrat Abu Talib, then it's not right. There's no right for us to be defending Hazrat Abu Talib in public with other people. Our responsibility to understand the principles, and that's why in all the discussions that I have, whether it be a shahadat or wiladat, I make sure that we get an experience out of the traditions rather than just leaving the traditions as a statement. And this is why it's so important that we understand that we learn to be protectors of haqq. And in the commemoration of today's Wafat, we are celebrating the defender of haqq. We're celebrating the person who made sure that whilst the message was afresh, it did not get trampled over. In the same manner, that whilst the message of 1979 with the Inqilab of the Islamic Republic of Iran, that these people have endeavored to trampede and stampede over the true message of our time. And we have to have the responsibility and the guts to be able to stand firm. You know, Hazrat Abu Talib could have been wiped off of this world, but he stood firm. He provided that istiqamah, that strength of both defending the truth and being the truth himself. If we are the truth, then we have the responsibility to defend the truth. And that's, for example, as I just said, 7,000 Ukrainian forces were there. You look at the whole of the Middle East. Look at the whole of the Middle East. Women are imported into those countries from Ukraine and Eastern Europe as party refreshers. And these are the things. And if we don't understand that, then we are certainly making it impossible for us to be defenders of the truth. And of course, it's true that sometimes when two enemies are fighting each other, that Imam Zainul Abidin's hadith comes into our memory. That God, make my enemies busy in themselves so they do not have any attention towards me. And yes, they are, and then of course, in the enemies, you have different categories of enemies, as Maulana yesterday was talking about it the day before, about the darajat. In the sense that those who are not outright to kill you. That's why, for example, Imam Khomeini, when the original message of the Inqilab was there, he said, no East, no West, Islam is the best. Why? Because at that time, the Eastern Bloc and the Western Bloc were both against Iran. But in this day and age, there is a daraja, there's a level of endorsement. You know, when Putin came to visit Imam Khamenei, you should see the film. When Putin visits people, he's stern and arrogant. But when he was visiting Imam Khamenei, he had his head down on the ground, looking down at the ground. Because you know the level who you're confronting with.
You know the individual that you're face to face with. And he's told his interpreters who interpret from Farsi to Russian, he said, every single speech that this supreme leader makes, I want to know word per word in Russian what he's saying. These are realities, brothers and sisters. Not that one defends a war footing. But one should have the ability to protect Haqq and recognize Haqq in the same manner as Hazrat Abu Talib recognized Haqq and protected his nephew. We have the responsibility to observe Haqq and then protect that which is the truth in the Ummah at the moment. Salawat. And what's also interesting, I was reading the statistic a few days back. About 3% of the Ukrainian population is Muslim. They're also calling out for us. We have to find a solution as how to address the situation in that area. And then, of course, there's so many, there's so many efforts being made to make the world feel that this is a international arena fight. It's not an international arena fight. It is a fight between them who are trying to, as I've said before, them trying to say that they're trying to establish a democratic republic there, and they themselves lying to their democratic voters in their country of what the truth is. You know, I mean, I've said before, I say it again, that whilst Boris Johnson is trying to stand for the democracy in Ukraine, he is lying to the democratic voters in England every day since the lockdown that we've had. I don't know whether there was a party, I don't know whether there was drink, I don't know whether there were biscuits, I don't know whether there were chocolates, I don't know. When you're lying to the general public, why should we believe in whether there's not another lie coming from your forefront? It is our responsibility, brothers and sisters, to recognize or acquire the ability to see the truth. Whether we see it or not, then we are culprit, because this hadith of the Holy Prophet says that if you do the mourning of your life without thinking about what efforts you can make in addressing the issues of the Muslim Ummah, that you are not of the Muslim Ummah, then yes, then you would get something like Muhammad bin Salman, who tries to give that banner of Islam. But then in Riyadh, he has a huge discotheque organized there. These are standard bearers of Islam. These are the people who would defend Muslims against these types of confrontations that Muslims are face to face with. This member has a responsibility. You have a responsibility to identify and find some solution. You see, brothers and sisters, yesterday we commemorated the Shahadat, or today is the date where the evening has come, of Imam Musa Kadhim alayhi salam. We could say imprisonment is the inheritance of the followers of the Ahlul Bayt. Shahadat is the inheritance of the followers of the Ahlul Bayt. But to reject the truth and not defend the truth, that is not the inheritance of the followers of the Ahlul Bayt. And we have a major responsibility to protect the message wherever we can, whenever we can. For if we don't, then we have abandoned the uncle of the Holy Prophet, who sacrificed everything of his to make sure his son's message was able to continue. And he identified, he said on numerous occasions to the Kuffar, to the Makkis, that my nephew is trustworthy and truthful. Why did he say that? Because to say somebody is trustworthy and truthful, you recognize the haqq of that individual to present what is the truth. And that haqq is what this holy person, because of his lineage to Hazrat Ibrahim, was able to undertake in his life. And that is not a simple task, particularly when you are surrounded from all directions of people who hate your nephew and hate you for the fact that you're supporting your nephew. And you know, with the fact that the whole Hazrat Abu Talib had, other than his own brother Abdullah, he had another 10 brothers
who were Abu Lahab, Abu Jahl, and all these people were all uncles of the Holy Prophet. Look at the lineage of the mother, look at the lineage of Hazrat Abdullah and himself, and look at the lineage of his of that connecting him to Hazrat Ibrahim. And it is a fact, when you look at it carefully, Hazrat Ibrahim was told that he will be made Khalifa and the Imam. The lineage of Imamat also came straight to Imam Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. So brothers and sisters, in conclusion, because I try to keep my conversation to the time that has been allotted, so I don't like to go beyond that, even though the conversation can be extended. The facts are that the world is very dangerous at the moment. Invasion into Ukraine is a problem, but invasion into all those towns and cities and villages in Palestine was not a problem. And now they say that we're hearing news that 400,000 people are at the borders of Poland, Romania. 700,000 people were evicted from their villages and home in the Nakba in Palestine by the occupying forces. The fourth prime minister of this occupying country was born in Ukraine. There's a connection in this whole exercise that we have to be observant about. Golda Meir, she was born in Kiev, Ukraine. These are sensitive issues that we need to be alert about, and don't let politics frighten you. But that politics of Mecca never frightened Abu Talib. That politics of London or wherever should not frighten us, who are the followers of Hazrat Abu Talib. I pray that inshallah Allah keeps us on the right path, protects us from evil deeds, makes us safe, makes us ready for the 12th Imam. And if we're not alive, we train our next generation to join him. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala protects on Maraja, particularly Bilad al-Faqih, Ayatul Uluz, Sayyid al-Khamenei, that inshallah we can be united under one command. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira, wa dalilan wa 'ayna, hatta tuskinahu ardaka taw'a, wa tumatti'ahu fiha qabila, bi rahmatika ya arham. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु 28 फरवरी means tomorrow there's a Shab Miraj. 1st of March there's a सफर इमाम हुसैन है. अगर कोई मोमिन मोमिनात इसको स्पॉन्सर करना चाहता है तो अरकान कमेटी से राब्ता कायम कर सकते हैं. अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना हसन अब्बास ज़रीरी साहब से कि वो ज़ेब ऐसा तेरा रोब और दबदबा ना कुफारे कुरैश पर ए अबू तालिब, ऐसा तेरा रोब और दबदबा ना कुफारे कुरैश पर, जरूरत ना हुई किसी की हमला करने की रसूल पर. अरे बात तेरी वफात ए अबू तालिब, अरे बातें तेरी वफात ए अबू तालिब. हिजरत करनी पड़ गई मक्का से मदीना को तेरे न होने पर. हिजरत करनी पड़ गई मक्का से मदीना तेरे न होने पर. बरकत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बावजूद सलाम. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आगे जगह इतनी खाली पड़ी, आप लोग सब पीछे बैठे इस तरफ आए, कुछ देखिए आगे थोड़ा आगे, इधर आगे अज़ान मतलब सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में, अपने मौला व आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की खिदमत में उनके जद्दे आला जद्दे बुजुर्गवार जनाब अबू तालिब की वफ़ात पर ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करता हूँ खुदावंद मुताल हम सबको जनाब अबू तालिब की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जनाब अबू तालिब के रास्ते से हमें वफ़ादार अता फरमाए और उनकी औलाद का हमें पैरोकार बनाए। अज़ान मोहतरम, जनाब अबू तालिब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसको इस्लाम में उनके वैसे तो लक़ब जो अबू तालिब है, लेकिन जो टाइटल शोहरत रखता है वो मोहसिन इस्लाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आयत की तिलावत के शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए साहिबान ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार को सादिक़ीन के साथ हो जाओ। यानी यहाँ पर खुदावंद मुताल सादिक़ीन के साथ होने को जो है वो तक़वे के बाद बयान कर रहा है। इसमें 12 मजालिस पढ़ी हैं, यानी खाली तक़वा काफ़ी नहीं है, सादिक़ीन के साथ होना जो है वो मियार होता है। अल्लाह के नज़दीक जो सच्चों के साथ होता है यकीनन वो कामयाब होता है, और जो सच्चों का ही साथ छोड़ दे वो कामयाब नहीं होता है। जनाब अबू तालिब की जब हम शख्सियत देखते हैं, जनाब अबू तालिब की तमाम तर ज़िंदगी जो गुजरी वो पैगम्बर इस्लाम के साथ गुजरी और पैगम्बर इस्लाम के दिफा में गुजरी, यानी मुदाफ़े इस्लाम भी जनाब अबू तालिब में थे। कि दुनिया में ये हो सकता है कि एक शख्स किसी के नज़रिए का जो है तरफदार ना हो, किसी नज़रिए को ना मानता हो, लेकिन रिश्तेदारी की बिना पर उससे जो है वो तरफदारी करता हो, रिश्तेदारी की बिना पे उससे मोहब्बत करता हो। लेकिन वो जो रिश्तेदारी की बिना पे मोहब्बत होती है और जो नज़रिए की बिना मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। हज़रत अबू तालिब का जो हम देखते हैं, हज़रत अबू तालिब के बहुत सारे भतीजे थे और भी जो है रिश्तेदार थे अबू हज़रत तालिब के, लेकिन जनाब पैगम्बर इस्लाम से ये खास उनसे रखना, उनसे दिफा रखना इस बात की दलील नहीं थी कि वो सिर्फ उनके भतीजे थे इसलिए वो उन्हें चाहते थे, बल्कि वो इसलिए थे कि खुदा के रसूल थे, उनकी हिफाजत करना चाहते थे, उनके मुहाफिज थे। जैसे अभी मौलाना की यही रिवायत अभी मैं देखी थी, ये रिवायत अगर आप छठे इमाम की रिवायत पे जाए, उलमा ने तफसील से वो गुफ्तगू की है कि इमाम से पूछा गया असहाब इनकी जो मिसाल है जनाब अबू तालिब की ईमान की मिसाल का असहाब कहफ की मिसाल थी। असहाब कहफ अब मूवी बन चुकी है, अगर आप गौर से आगे देखें उस मूवी को तो उस मूवी का पूरे थीम, उस पूरे मूवी का जो खुलासा कहें, पूरा उसका नतीजा क्या वो ये है कि अगर वो दरबार में वो अफराद ना होते तो कभी भी मसीहत की हिमायत ही नहीं हो सकती थी, कभी भी अहले हक की जो है तरफदारी नहीं हो सकती थी। वो लोग अपने ईमान को छुपा के दरबार तक बैठे हुए थे, वहां तक बैठे हुए थे जहां पे दकियानूस हुकूमत कर रहा था, लेकिन दकियानूस की हुकूमत पे बैठते हुए, उसकी हुकूमत में होते हुए उन तमाम मजलूमीन की हिमायत करते थे, उन तमाम अफराद की हिमायत करते जो अहले तौहीद थे, जो उस वक्त तौहीद परस्त अफराद थे, जो मसीहत के फॉलोवर थे, उन सब की वो जो करते। जनाब अबू तालिब ने इसी सीरत को अपनाया है, और जनाब अबू तालिब ने, मैं आज एक अहले सुन्नत का वो था किताब है उन्होंने लिखी है जनाब अबू तालिब की हिमायत में और उनके ईमान में, तो वो उसमें एक जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला था, इंटरनेट को किताब मिली वो, कि जनाब अबू तालिब वो हैं कि जिन्होंने जाहिरी ईमान की कुर्बानी दी है, क्योंकि ये बात जो है कहीं साबित नहीं हो पाती कि क्या उन्होंने जो है कलमा पढ़ लिया था और कलमा पढ़ के वो आ गए थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को, इसको जिसको हम कहते हैं तकैया करते हुए, अपने जाहिर को छुपाते हुए उन्होंने पैगम्बर इस्लाम की हिमायत इस अंदाज से की, वरना अगर वो हिमायत ना करते इस्लाम फैल नहीं सकता था, इसलिए मोहसिन इस्लाम है। जनाब अबू तालिब का ईमान मौला कायनात अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला अलैहिस्सलाम से पूछा गया आपके वालिद के मुतालिक, क्या है आपके वालिद जो हैं वो जो है जन्नत, अहले जन्नत हैं या अहले नार हैं, वो ईमान पर गए कुफ्र पे गए? तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं जिसका बेटा कसीमुन अल जन्नह, उसका बाप के जहन्नम में जा सकता है।
وہاں پہ جنت و جہنم مجھے تقسیم کرنی ہے. میرا باپ وہ ہے جو کہ ایمان کا مدافع تھا, جو ایمان کا بچانے والا تھا, پیغمبر اسلام کا بچانے والا تھا, دین کا بچانے والا تھا. بات کہاں سے میں نے شروع کی؟ اگر بھتیجے کی بات ہوتی تو دعوت توحید جناب ابو طالب کے گھر سے نہ شروع ہوتی. اگر بھتیجے کی بات ہوتی تو جو افراد شیب ابی طالب میں جو سارے بھتیجے اور رشتے دار تھے جناب ابو طالب کے, ان سب کی حمایت کرنا اور شیب ابی طالب میں ان کی مدد کرنا, یہ بھتیجے کی حمایت نہیں تھی, دین اسلام کی حمایت تھی. لہٰذا سے جانے محترم, اپنے عزیز اور رشتے داروں کو پریشانی میں دیکھنا, اپنے اولاد کو بھوکا دیکھنا انسان کی بہت سخت ہے. اور جناب ابو طالب کے سامنے صرف ایک شرط تھی کہ اگر تم پیغمبر اسلام کو ہمارے حوالے کر دو, یہ ساری سینکشن ہم ختم کر دیں گے. شیب ابی طالب میں کس انداز سے مسلمانوں زندگی گزاری, 3 سال 2-3 دن کی بات نہیں ہے, 3 مہینے کی بات نہیں ہے, 3 سال شیب ابی طالب میں. اس کا نام ہی شیب ابی طالب پڑی کیونکہ حمایت حضرت ابو طالب کی تھی. یعنی اگر حضرت ابو طالب حمایت نہ کرتے مسلمان سروائیو نہیں کر سکتے تھے. 3 سال کو سروائیو کر سکتا ہے جب ساری سینکشن لگی ہوں, ساری طرف سے نہ کوئی کھانا آ رہا ہے نہ پانی آ رہا ہے. آپ سوچے 3 سال کیسے کوئی رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے حضرت ابو طالب بہت نہیں پہنچا پاتے تھے, لیکن وہاں پہ پتوں پہ گزارا ہوتا تھا, جڑیں ابار کے کھاتے تھے, چمڑا جو تھا اس کو منہ میں رکھ کے تسکین پاتے تھے. بڑی ایک گٹھلی, میں کھجور کی بات نہیں کر رہا, تاریخ میں گٹھلی جو تھی مسلمان ایک دوسرے کے منہ سے دے کے ایک دوسرے کو دیتے تھے, اس گٹھلی سے تسکین پاتے تھے کیونکہ بھوک بہت زیادہ تھی. لیکن یہ 3 سال پھر بھی کیسے سروائیو کر سکے؟ جناب ابو طالب کی ابو طالب کی حمایت کی بنا پہ سروائیو کیا. جناب ابو طالب نہ کرتے تو یقیناً اسلام اس طرح سے رونق نہیں پا سکتا تھا. اور خدا بند متعال جو ہے, یقیناً خدا بند متعال جو ہے اس طرح سے جناب وہ جو اللہ تعالیٰ کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کے علاوہ احسان کا بدلہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں جناب ابو طالب وہ ہیں کہ اس وقت جب کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا, جب آپ کی عمر بھی بہت کم تھی, کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں تھا جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کی, اس وقت آپ نے پیغمبر اسلام کو پناہ بھی دی, آپ کی پرورش بھی کی, آپ کی تربیت, آپ کو جو اپنے ساتھ رکھا, کھانا, غذا, لباس, تمام چیزیں جو ایک باپ کو فراہم کرتا ہے, تمام چیزیں آپ کو جو ہے فراہم کی ہیں. یہ جناب ابو طالب کا کردار تھا. جناب ابو طالب وہ تھے جنہوں نے اپنے گھر میں اپنے بھتیجے کو پالا, اور اس کے جواب میں کیا ہوا زان محترم کہ جب مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں, آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جناب مولا کائنات کو جو ہے جناب ابو طالب نے نہیں پالا ہے, مولا کائنات کو اول دن سے پیغمبر اسلام نے پالا ہے. وہ پیغمبر اسلام کی طرف بڑھے اس لیے کہ بچپن میں پیغمبر اسلام کو آپ نے پالا تھا, لہٰذا ریٹرن میں پیغمبر اسلام نے ان کے فرزند کی کفالت کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب ابو طالب کا جہاں تک ایمان کا جو تعلق ہے, ایمان اتنا ثقل و سنگینی رکھتا ہے کہ خود روایت ہے مولا کائنات سے, یہ روایت ہے مولا کائنات کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے بابا کی شفاعت ہوگی جس میں جن و انس شامل ہوں گے, تو جن و انس کی شفاعت کا حق میرے بابا کو دیا جائے گا. یعنی یہ ایمان کا درجہ ہوگا, اللہ تعالیٰ دے گا کہ جس انداز سے آپ نے حمایت کی اس بنا پر. عزیزان محترم, ایمان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس ایمان کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ جناب ابو طالب کی زندگی میں تمام آثار ہمیں نظر آتے ہیں. میں چند ایک آثار کو بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم 3 قسم کی عبادات کو انجام دیتے ہیں. 3 طرح کی عبادات ہمارے دین میں پائی جاتی ہیں. کچھ عبادات کا تعلق قلب سے انسان سے ہے, کچھ عبادات کا تعلق روح انسان سے یا نفس انسان سے, اور کچھ عبادات کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عملی زندگی سے, اعمال کے ذریعے. وہ عبادات جن کو قلب سے انہیں اعتقادات کہا جاتا ہے یا ایمانیات کہا جاتا ہے, ایمان کہا جاتا ہے. اگر ایمان کامل ہو تو یقیناً عمل بھی اچھا ہوتا ہے, اگر ایمان نہ ہو تو عمل اچھا نہیں ہوتا. مولا کائنات ایمان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی امام مولا علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں اور بے ایمانی میں کیا فرق پایا جاتا ہے, اور کیوں. آپ دیکھیں تاریخ میں اتنے افراد گزرے, آپ ذرا لوگوں سے آگے پوچھیں کتنے لوگوں کا پتہ ایویڈنس ہے کہ انہوں نے آگے پیغمبر اسلام کلمہ پڑھا تھا, کتنوں نے آگے پیغمبر اسلام کے سامنے شہادتین پڑھی تھی. کہاں کس کے پاس ایویڈنس موجود ہے؟ بہت کم افراد کی موجود ہیں. آج جناب ابو طالب کے لیے کیوں سوال, اور آج سے سوال نہیں ہے, یہ مولا کائنات کے زمانے میں, آئین اطہار کے زمانے, اس زمانے میں یہ سوالات ہوتے تھے. مسلسل یہ چیز جاری. وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے محترم وہ یہ کہ ایمان وہ چیز ہے
کہ اگر آپ کسی سے ایمان کو سلب کر لیں اس کی نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ مولا کائنات کی میں حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات کہتے ہیں ایمان و بیمانی میں کیا فرق ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ ایمان والا جو شخص ہوتا ہے اس کے گناہ بھی اس سے ضرر نہیں پہنچاتے کیونکہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور جو بے ایمان شخص ہوتا ہے تو گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا، تو توبہ کہاں سے ہوگی، قبول کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا ایمان وہ ہوتا ہے جس کی بنا پہ اعمال قبول ہوتے ہیں، ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں جب اس کو ایکسپلین کیا گیا تو کہا گیا دین کے دو حصے ہیں، ایک فروعات دین ہے اور ایک اصول دین ہے۔ اصول دین وہ جو روٹس آف اسلام کہلاتی ہیں، جو جڑیں اسلام کی، اور فروعات دین کون سی ہیں؟ وہ جو برانچز آف اسلام ہیں، جو شاخیں اسلام کی۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر روٹس سوکھ جائیں یا انہیں کاٹ دیا جائے، یہ برانچز کتنی بھی ہری بھری ہوں یہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مردہ ہو جاتی ہیں، پھر یہ دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، ان کی روٹس کاٹ دی گئی ہے۔ لیکن آپ تمام برانچز کو کاٹ دیں، تمام برانچز کو کاٹ دیں، لیکن روٹ اگر زندہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ درخت پھر جو درخت کی صورت بن جاتی ہے، پھر اسے برانچز آنے لگتی ہے۔ یہ ایمان اور عمل میں فرق پایا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب سے جو ایمان سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل، کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جناب ابو طالب جو ہے وہ محسن اسلام ہے، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے پیغمبر اسلام کی کفالت کی ہے، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا شیب ابی طالب مسلمانوں کی حمایت کی ہے، اس بات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جناب ابو طالب وہ تھے جو پیغمبر اسلام کو ہٹا کے اپنے بچوں کو راتوں کو سلایا کرتے تھے کہ میرے بچے قتل ہو جائیں لیکن پیغمبر اسلام بچ جائیں، کیونکہ ان احسانات جناب ابو طالب سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ بغض کی بنا پر وہ یہ کہتے کہ ایمان ہی نہیں لے کر آئے تھے تاکہ جتنے بھی احسان گنائے جائے، جتنے بھی نیک اعمال گنائے جائے، ہم کہیں گے اس کا تعلق صرف دنیا میں تھا، آخرت میں اس کا کچھ نہیں پایا جاتا۔ اصل میں جناب ابو طالب کے جو اعمالی زندگی تھی، جو ایمانی زندگی، جو اعمال و احسان کیا تھا، اس کو سلب کرنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا میں ایمان کے آثار بیان کر، قرآن مجید میں ایمان کے آثار بیان کیے گئے۔ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان یہ ہوتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو شخص خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اس کا دل اور جو جان ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے سکون پا جاتی ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے آثار ہے ایمان اگر صاحب، اور جو صاحب ایمان نہیں ہوتا وہ مضطرب ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی اگر آپ حیات دیکھیں، جناب ابو طالب کہیں پریشان آپ کو نظر نہیں آئے، کہیں مستعبین نظر آئے، تمام قبیلے آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، سارے سردار آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، بڑی سے بڑی آپ کو آفر دے دی کہ پیغمبر اسلام کا ہمارے حوالے کا، آپ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوئے، کہا جو جی چاہے تم کر لو، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کس بات کی علامت؟ تطمئن قلوب کی علامت ہے۔ پھر دوسری علامت قرآن مجید نے بتائی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ جو کچھ اعمال کو انجام دیتے ہیں نہ ان کو اس پہ خوف پائے جاتا ہے نہ انہیں حزن پائے جاتا ہے۔ اور جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے، اگر ان کی زندگی میں دیکھیں دونوں اعمال پائے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا پیغمبر اسلام کو ہٹا کر اپنے بچوں کو سلا دینے خوف کا عمل تھا، جہاں پہ خوف کی تھی، اور اگر قتل ہو جائیں وہ حزن کا معاملہ تھا۔ جناب ابو طالب وہ ہیں نہ انہیں خوف ہے اس بات کا کہ میرے بچے قتل ہو جائیں گے، اور نہ قتل ہو جانے میں کوئی حزن و ملال میں ہوتا ہے، کیونکہ جس راستے میں وہ پیغمبر اسلام کی لٹا رہے ہیں، جس راستے پر بچوں کو پیش کریں، وہ قربانی کا راستہ، وہ دین کا راستہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا دعوت ذوالعشیرہ آپ کے گھر سے ہوئی ہے، توحید کی دعوت آپ کے گھر سے چلی ہے، دین اسلام آپ کے گھر سے ہے، پہلے وحی کا اعلان آپ کے گھر سے ہوا ہے۔ انسان اپنے بھتیجے کی طرفداری کر سکتا ہے لیکن اپنے خداؤں کے مقابلے میں نہیں سن سکتا۔ جب قولوا لا الہ الا اللہ پیغمبر اسلام نے کہا، اگر نعوذ باللہ وہ بت پرست ہوتے اور بتوں کی پرستش کرنے والے ہوتے تو انسان ہر جگہ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن اپنے خدا عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ کہتا میرے بچے جو جی چاہے کہہ دو لیکن یہ نہ کہو کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں تو فلاں کا ماننے والا ہوں، بلکہ لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دینا اور دعوت دے کر یہ اقرار کروانا قولوا لا الہ الا اللہ فلا تفلحوا، اے لوگوں آؤ اللہ کا ذکر کرو
اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے معنی جناب ابو طالب جانتے تھے کہ یقیناً خدا کی وحدانیت ہی میں حقانیت پائی جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل سنت کے ایک عالم دین ہے ابن عساکر، انہوں نے ایک روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھتیجے نے کہا، حدثنی سے شروع ہوتا ہے، مجھ سے میرے بھتیجے نے کہا کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر خداوند متعال کی، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود ہے مگر وہ معبود ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے عالم دین جناب عساکر، وہ اپنی کتاب میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا، یعنی کہ انہوں نے صرف پیغمبر اسلام کے ایک ہوتا قول کو نقل کر دینا، تو وہاں بھی ایمان کا پتہ تو نہیں چلتا میں بھی کسی کی بات کو نقل کر دوں، صرف قول کو نقل نہیں کیا۔ ابن عساکر کہتے ہیں بعد میں جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں ہوا صادق الصدوق، میں اپنے بھتیجے کو صادق بھی سمجھتا ہوں بلکہ صدوق سمجھا، جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ یعنی اس کے معنی جناب ابو طالب دوسرے لفظ میں بتا رہے ہیں کہ میرا جو بھتیجا پیغام دے رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے اور صرف وہی معبود ہے، میں اس کے قول پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور کس طرح سے ایمان رکھا جاتا ہے؟ جب کہہ رہا ہے میرا بھتیجا صادق نہیں بلکہ صدوق میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، کیونکہ کفار مکہ تھے، انہوں نے صرف صادق کہا تھا، صدوق جناب ابو طالب نے کہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور تیسرا عمل جو ایمان کا قرآن مجید نے بیان کیا، وہ بیان یہ کیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ صرف خدا کی ذات کو جو ہے کرامت سمجھتا ہے۔ جو خدا بندے جو ایمان رکھتا ہے وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ کیوں خدا کی ذات پہ انسان بھروسہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا مسبب الاسباب بھی ہے اور خدا نے متعال قاضی الحاجات بھی ہے۔ انسان اس خدا پہ توکل نہ کرے، تمام اسباب جس کے پاس ہیں، تمام وسائل جس کے پاس ہیں، تمام کوزز جس کے پاس ہیں، وہ ہر طرح کے سبب کو بے سبب بنا سکتا ہے، بے سبب کو سبب بنا سکتا ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب کسی بھی طور پہ آپ دیکھیں، جب تک آپ کھڑے رہے اس وقت تک کسی قریش کے والوں میں، جو وہاں کے مکے والے، ان میں کسی جرات نہیں تھی وہ جنگ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ یہ ساری جنگیں جناب ابو طالب کے بعد کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ابو طالب جو ہے وہ کون شخصیت ہے، ان کے مقابلے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر یہ کھڑے ہو، کیونکہ یہ سید البطحات ہے، یہ پورے مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، لوگ جانتے تھے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا جو ہے نابودی ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا شکست ہے۔ تمام تر اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جناب ابو طالب کے بعد، ایک بھی جنگ جناب پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ جناب ابو طالب کی زمانے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، مسلمانوں کا بائیکاٹ ضرور کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو کنارے میں ضرور لگا دیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی واسطہ جناب ابو طالب تھے۔ کوئی شخص نہیں تھا جو ان مسلمانوں کو رابطہ کرتا، ان مسلمان کو غذا پہنچاتا، پانی پہنچاتا، ان تک فراہمی کسی بھی چیز کا جو تھے وہ جناب ابو طالب تھے، جو ہر طرح سے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص خدا کے اوپر توکل کرتا ہے وہی وہ حسب ہوتا ہے، وہی وہ سمجھتا بس خدا میرا کرنے والا ہے۔ لہٰذا تک و تنہا تمام مسلمان اندر تھے، تمام مسلمان شیب ابی طالب میں تھے، کوئی بھی حمایت کرنے والا ابو طالب کے نہیں تھے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ایک بندہ نہیں تھا مکے میں جو جناب ابو طالب کے ساتھ کھڑے ہوتا، تک و تنہا جناب ابو طالب تھے جو ان مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے، اور کسی میں جرت نہیں تھی جو جناب ابو طالب کو روک لیتا، کسی میں حوصلہ نہیں تھا جو جناب ابو طالب میں روک لیتا۔ کیسے روک سکتا تھا؟ جس کا بیٹا لافتح کا مالک ہو، جس کا بیٹا جو ہے اسد اللہ ہو، جس کا بیٹا کل ایمان ہو، جس کا بیٹا مرحب و انتر کے سامنے آ جائے وہ نہ بولے، اس کے بابا کے سامنے جرت کون؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چوتھی چیز جو عظمت ایمان کی ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے درس کی بھی سبب ہے، وہ چوتھی چیز جو ایمان ہمیں عطا کرتا ہے اور جو ایمان میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایمان جو ہے انسان کو آئندہ کی امید عطا کرتا ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی انسان مایوس نہیں ہوتا جب انسان کو پتا ہے وہ خدا میرے ساتھ ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہ خدا میرے ساتھ ہے جو قاضی الحاجات، وہ خدا جانتا ہے میں جس بھی سچویشن میں ہوں، وہ خدا جانتا ہے، اسباب فراہم کرنا چاہے گا وہ کر دے گا، اسباب چھیننا چاہے گا لے لے گا،
میری دعا سننا چاہے گا سن لے گا, نہیں چاہے گا نہیں, وہ کیونکہ قاضی الحاجاتی خدا کی ذات ہے. جو یہ جب انسان ایمان میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس طرح سے توکل کرتا ہے تو کبھی بھی وہ شخص خدا کی بارگاہ میں مایوس نہیں ہوتا, چاہے کتنے ہی حالات سخت ہو جائیں, کتنے ہی حالات اپوزٹ ہو جائیں, کتنے ہی کچھ ہو جائے. آپ دیکھیں اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. اسلام جب رونق پا گیا تب تو بنی امیہ بھی آ گیا اور آ کے حکومتیں کی, بنو عباس بھی آگے آگے حکومتیں کی, کیونکہ وہ تو اسلام کی رونق کا زمانہ تھا, اسلام کی قدرت کا زمانہ تھا. لیکن جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے قدرت کے زمانے میں حمایت نہیں کی ہے. جناب اسلام کی رونق کے زمانے جب اسلام کچھ نہ تھا اور اسلام میں ابتدا تھی, چند افراد نے کلمہ پڑھا تو اس وقت کھڑے ہو کے اسلام کی حمایت کی کہ اس وقت اسلام کا ساتھ سلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور روایت البتہ شیعہ کتابوں میں, اور اس سے بھی یہ اس کو علماء نے دلائل الایمان میں بیان کیا ہے. کیونکہ حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو تو چھپا رکھا تھا, لیکن آپ یہ بتائیں جس شخص کا خود عقیدہ نو خدا تھا تو اس کا نماز پہ عقیدہ ہوگا؟ اس کا نماز پہ کیا عقیدہ؟ جب وہ خدا ہی کو نہیں مانتے تو اس میں نماز کا کیا عقیدہ؟ لیکن روایت موجود, میں نے البتہ اس کو شیعہ کتاب پر ہو سکتا ہے اہل سنت بھی موجود, یہ روایت جو ہے موجود ہے کہ جناب جعفر جو مولا کائنات کے بڑے بھائی تھے, جناب جعفر کو کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جا کر اب میرے بھتیجے کے برابر میں کھڑو کے نماز پڑھو, کیونکہ جناب ابو طالب اور مولا کائنات اور جناب خدیجہ پڑھا کرتے تھے, اکثر یہی پڑھتے تھے. تو یہاں یہ روایت خود کیا بیان کر رہی ہے, جب نماز پہ عقیدہ ہی نہیں تھا تو نماز کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ نماز کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جاؤ بیٹا میرے بھتیجے کے ساتھ جا کے نماز اٹھائیں. تو اس کے معنی خدا پر ان کا ایمان بھی تھا, خدا پہ عقیدہ بھی تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ کفار مکہ کے سامنے اپنے آپ کو چھپانا تھا, اس لیے اہل سنت علماء نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے یقین کر لیں اذان محترم, کبھی انسان کو اپنی عزت بھی بیچ میں لگانی پڑتی ہے, آبرو بھی لگانی, کبھی بہت بڑا اگر کام ہو تو انسان کو جان لگانی پڑتی, عزت و آبرو لگانی پڑتی, اپنے ناموس کے کو جو ہے سامنے رکھنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ کسی ٹارگٹ کو حاصل کر سکتا ہے. جناب ابو طالب نے سب سے بڑی چیز جسے ایمان کہا جاتا ہے, اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا تھا اسلام کے دفاع کے لیے, تاکہ وہ اسلام بچ جائے. اگر میں ان کی حمایت نہیں کروں گا, وہ جانتے تھے یہ قریش والے افراد, یہ اہل مکہ افراد, یہ بت پرست افراد کبھی بھی یہ پیغمبر اسلام کو دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیں گے, کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ مکے میں پیغمبر اسلام اس وقت تک تو رہے جب تک کہ حمایت ابو طالب علیہ السلام تھی, اور جب نہیں ہوئی تو مکے سے نکلنا پڑا. اس کے بعد جنگیں بھی شروع ہوئی, اس کے بعد حالات دوسرے خراب ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مدینے کے ذریعے اور اہل مدینہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کو رونق بخشی, پیغمبر اسلام کو رونق بخشی. اور وہ چیز جو کہ نا امیدی میں لوگوں کی تبدیل ہو چکی تھی, آج اسلام جو صاحب رونق ہو گیا ہے. لیکن اس کے سلسلے میں اللہ نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب کی تمام زحمات کے سلسلے میں جتنی انہوں نے زحمات اس دین کے لیے کی, اللہ چاہتا تو اس امامت کو جناب عبداللہ کی صلح میں رکھ سکتا تھا, اس امامت کو جناب عبداللہ کے ذریعے چل سکے, رسالت وہیں سے چلی ہے, سر رکھ سکتا تھا. لیکن اللہ جانتا تھا کہ بچانے والے عبداللہ تو اس وقت تھے نہیں, اللہ جانتا تھا کہ بچانے والے اسلام جو پھیلے گا وہ ابو طالب کے ذریعے پھیلے گا. لہٰذا قیامت تک خون ابو طالب کو ضامن اسلام بنایا کہ جب تک اسلام پہ وقت پڑتا رہے گا یہ خون ابو طالب ہوگا جو بڑھ بڑھ کر جو اسلام کی حمایت کرے گا, یہ خون ابو طالب ہوگا, یہ نسل ابو طالب ہوگی. لہٰذا کل میں نے روایت پڑھی تھی کہ جب 7ویں امام نکلے ہیں تو ان کا بھی جو تعارف کرائے گا کہ شیخ ابی طالب میں سے ہے, یہ ابی طالب کے خاندان کا بزرگ ہے. یعنی اس وقت تک جو تعارف چلتا تھا جناب ابو طالب کے ذریعے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہارون رشید جو تھا وہ ایک مرتبہ میں, مامون رشید جو تھا وہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا اور قبر پر جانے کیا اور سلام کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام وہ امام رضا تھے یا 7ویں امام تھے, تو 7ویں 8ویں امام کی واقعہ سے ذہن میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے جب اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا, اور یا اخی کہہ کر سلام کیا, ابن امی کہہ کے اس نے سلام کیا, تو یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگوں پر میں یہ بات جتا دوں گا کہ میں پیغمبر اسلام کا قریب. لیکن جب معصوم آئے
تو انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ. انہوں نے یا اخی نہیں کہا, نہ یا امی کہا, انہوں نے یا رسول اللہ کہا یا السلام یا جدہ. تو یہ خراب جو ہے بہت برا لگا کہ یہ یا جدہ کیوں کہا پیغمبر اسلام معصوم نے, کہ آپ کے جد کیسے ہیں؟ تو کہا آپ کے جد تو ابو طالب ہیں. اس وقت کیا کہا کہ آپ کے جد تو ابو طالب ہیں, آپ تو ابو طالب کی اولاد ہیں, نہ کہ رسول اللہ کی اولاد ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر رسول اللہ اس وقت زندہ ہو جائیں اور وہ تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے اور عقد مانگے, عقد کہیں, تو کیا ان کے عقد میں اپنی بیٹی کو دے دو گے؟ تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے شرف ہوگا, یہ ہمارے لیے کمال ہوگا, ہم دے دیں گے. تو امام علیہ السلام نے کہا بس یہی فرق ہے تم میں ہم میں کہ ہماری بیٹی کو رسول اللہ مانگ نہیں سکتے کیونکہ ہماری بیٹیاں رسول پر حرام ہیں. ہم اولاد رسول ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ننیال یا دل دونوں سے حرام ہو جاتے ہیں. کہا اس لیے میں نے کہا یا جدہ, وہ ہمارے جد ہیں کیونکہ جد ہے ہمارے, اس لیے وہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے سے اللہ نے ان کو حرام کرا دیا. یہی فرق ہے ہمارے تمہارے درمیان. یقین عزیزان محترم, اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام تر کمال و فضائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تا قیامت جناب ابو طالب کے خون کے ذریعے اس دین کو جو ہے سیراب بھی کیا ہے, اس دین کی ضمانت بھی دی ہے, اور کل جو فرزند آئے گا جو آ کر اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے گا وہ بھی فرزند ابو طالب ہوگا, وہ بھی خون جناب ابو طالب ہوگا. یہ خداوند متعال کا وہ عنوان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کے بدلے کوئی احسان ہوتا ہے؟ خدا نے جناب ابو طالب کو عطا اس لیے کیا تھا, یہی دیا تھا. اور میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں عزیزان محترم, یقیناً دو ہی ہستیاں تھیں اسلام میں نے یہ جملہ شاید خدیجہ کی اس پہ پڑھا تھا, دو ہی ہستیاں تھیں. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی اسلام کا پھیلنا بہت مشکل ہے. اللہ کسی اور کو وسیلہ بنا دیتا, وہ اللہ کے لیے کوئی نہیں. اللہ شاید یہ دونوں نہیں ہوتے, خدا کسی اور کو بنا دیتا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جس حالات میں تھے یہی دو تھے, انہی کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا, ایک جناب خدیجہ کو اور ایک جناب ابو طالب کو. آپ دیکھیں نسل امامت جو چلی ہے انہی دو سے چلی ہے, یعنی جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ ہیں اور جناب ابو طالب کے فرزند مولا کائنات ہیں. فاطمہ و علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نظام امامت کو چلایا ہے, نسل امامت کو چلایا ہے. اگر نسل امامت کو پلٹایا جائے تو ایک سرے کا نام خدیجہ ہے, دوسرے سرے کا نام ابو طالب ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے صلہ میں وہ نسل پیغمبر اسلام کو عطا کی جو خدمت گزار دین بھی ہے, جو پہچان دین بھی ہے, جو ضمانت دین بھی ہے, جو حیبت دین بھی ہے, جو حاکمان دین بھی, جو صاحب ولایت دین صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم, جناب ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر مولا کائنات جو ہیں آپ کے برابر میں کھڑے ہیں اور پیغمبر اسلام سے تشریف نہیں رکھتے تھے. جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ نے پیغمبر اسلام کو بلوایا اور پیغام بھجوایا کہ میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پیغمبر اسلام نے بھی پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے چچا کو غسل و کفن دے دو, لیکن دیکھو ان کے منہ کو بند نہ کرنا, میں آ رہا ہوں دفناؤں گا خود میں, غسل و کفن دے دو. امام علی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا. روایات کے جملے یہی ہیں کہ جب غسل و کفن دے کے آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا جناب ابو طالب سے اور کہا چچا آپ نے میری اس وقت حمایت کی جب لوگ میری مخالفت کرتے تھے, چچا آپ نے اس وقت مجھے غذا دی جس وقت لوگوں نے مجھے بھوکا چھوڑ دیا تھا, چچا آپ نے مجھ سے اس وقت تعلق رکھا جس وقت لوگوں نے مجھے بے تعلق کر دیا, مجھ سے تعلقات کو چھوڑ دیا تھا. میں کبھی بھول نہیں سکتا چچا جو آپ نے میرے ساتھ انجام دیا تھا. اس کے بعد گریہ فرماتے ہیں اور جناب ابو طالب کے تشیع جنازہ جنت المعلی جو آج مکے موجود ہے اور وہاں پہ آج بھی نشان موجود ہے, وہاں پر جنت المعلی کے اندر جو ہے دفنایا گیا جناب ابو طالب کو. میں یہاں کہوں گا پیغمبر اسلام سے, پیغمبر اسلام آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ کے چچا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, آپ نے اپنے چچا کے رخسار پہ رخسار بھی رکھا, اپنے چچا سے دلاسا بھی دیا, اپنے چچا کو رخصت بھی کر لیا. لیکن ہاں عزیزان محترم, کربلا کی چچا کو یاد کرتے ہیں جب بچی نے مشکیزہ لے کر اپنے چچا کو بھیجا اور تمام بچوں کو جمع کیا, اس وعدے میں جمع کیا میرا چچا پانی لینے گیا, پر فکر کی بات نہیں ہے, میرا چچا واپس آئے گا, وہ واپس آئے گا, پانی لے کر آئے گا. لیکن ہاں عزیزان محترم, جب علم آتے ہوئے دیکھا اور دیکھا چچا ساتھ نہیں ہے,
تو ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھ ٹوٹ گئی اور آنکھ ٹوٹنے کے بعد اپنے بابا سے سوال کیا بابا میرے چچا کہاں ہے؟ امام نے اپنا دامن کھول کے کٹے ہوئے ہاتھ آگے رکھ کے کہا سکینہ تیرا چچا ترائی پر سو گیا. سکینہ نے تڑپ کر کہا بابا میرے چچا کو کہہ دو. سکینہ سیراب ہو گئی اب مجھے پانی نہیں چاہیے بابا ہو سکے میرے چچا کو بلا دو. میں نے بچوں کو پانی کی آس میں جمع کیا تھا کہ میرے چچا پانی لے کر آئیں گے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ماتم حسین یا 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 حسین. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. نبی کو حق ایک انعام ہے ابو طالب. حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب. حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب. حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب. یہ چن کے لائے جو اونچا وہ پھول ہو جائے پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. رسول رب کے نگہبان ہے ابو طالب. نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب. نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب. نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب. بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب. بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب. انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ. انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. انہی کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ. پسر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ. کسی نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ. کسی نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ. کہ خود ہے سارے امام صلی اللہ. کہ ان کے خود ہے سارے امام صلی اللہ. خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن تو پھر جہاں میں کوئی بھی بشر نہیں مومن. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے. ان کے کفر کا دعویٰ کچھ اور ثبوت بھلا. کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا. کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا. بتوں کے آگے جھکا ان کا سر تو اپنا جھکا. بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا. خدا کے نور پہ او خاک ڈالنے والے یہ بت شکن تو ہے گودی میں پالنے والے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں.
سحر کو اٹھتے ہیں اول یہ کام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہیں اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، یہ مرنے والا گر ایمان ہی نہیں لایا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا، زباں پہ وابطہ بار بار آیا تھا، زباں پہ وابطہ بار بار آیا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا، جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، بگوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے، بگوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے، سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے، سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے، بیان ہمت و صبر و شہ خدا سنیے، بیان ہمت و صبر و شہ خدا سنیے، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے، ملا جو حکم کے سر سے نکال جانے حسین، کہا کہ سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جان ان کی، ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جان ان کی، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، چھڑی پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، چھڑی پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، جہاں رواں تیرے خنجر کی آب ہے ظالم، یہ بوسہ گاہ رسالت معاب ہے ظالم، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ سید النساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسن والحسین سید شباب الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن خاتم النبیین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید البصیین،
السلام عليك يا ابن فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل عباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون في الأرض الدوس. السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان والشر الشيطان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Do Imam Zaman all together loudly. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kun li waliyikal Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka tawa وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mu'mineen were requested to recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas. Forward Mu'mineen